السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ آل عمران آیت نمبر 186۔ محترم مشاہدین کرام، خواتین و حضرات، آج کا دن اہل ایمان کے لیے حقیقت میں بہت بھاری گزرا ہوگا، لیکن ہم نے خود اپنے رب کے ساتھ کس طرح کا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ دوسرے لوگ تو ان کو جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں، لیکن خود ہمارا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کو ہم کتنا پہچانتے ہیں، کتنا ہم اس کی قدر کرتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، کس قدر ہم اس کو مقام دیتے ہیں، اس سے جاننے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ان دنوں ہو رہا ہے، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، یہ ماضی میں اس سے پہلے زیادہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، خلفاء کے زمانے میں، اس کے بعد کے ادوار میں اس سے زیادہ کچھ ہو چکا ہے۔ آئیے میں ایک آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ رب العالمین ان ایام میں ہمیں کیسے رہنا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ جذبات میں نہیں آنا ہے، بکھرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے، کسی کے چکر میں نہیں آنا ہے، کسی کے الجھاوے میں نہیں آنا ہے۔ کیا کرنا ہے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم کو آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان تمہارے مالوں میں۔ بہت سارے تجار اپنے مال کے ڈر سے کہیں اور جھک چکے ہیں، بڑے بڑے تاجر اپنے آپ کو انہوں نے بیچ دیا ہے بہت جلد بازی میں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اے مسلمانوں، تمہارا امتحان ہوگا، کبھی تمہارے مالوں میں نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے کاروبار پر ضرب آ سکتا ہے کسی وجہ سے۔ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، مالوں کے ذریعے بھی تم آزمائے جاؤ گے، اپنی جانوں کے ذریعے بھی آزمائے جاؤ گے۔ اور سنو، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سنو گے، تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے یہود و نصارہ کی طرف سے بھی سنو گے، اور مشرکوں کی طرف سے بھی سنو گے، بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں جو آج بھی سن رہے ہو۔ یہ قرآن کہتا ہے لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم
یہود و نصارہ سے اور شرک کرنے والوں سے بڑی بڑی تکلیف دہ باتیں سنو گے، خاص کر آج دن بھر سنا ہوگا آپ نے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کیا، تم نے الجھے نہیں، بکھرے نہیں، ثابت قدم رہے تم، مال میں مشکل آئی، جان میں مشکل آئی، تمہارے کانوں میں تکلیف دہ گانے باجے نعرے آئے تو آئے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرتے رہو گے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ تمہارا اللہ کون ہے۔ وَتَتَّقُوا، کسی اور سے نہیں، اللہ سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس اللہ کو ماننے والے ہیں، اس اللہ کی طاقت اور اس کا پاور، اس کی پاور کیا ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، آئیے میں آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ابو ذر غفاری سے۔ کیا بیان کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ میں ظلم نہیں کر سکتا، میں ظالم نہیں ہوں، میرا اللہ ظالم نہیں ہے۔ وَجَعَلْتُهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ، یہ ظلم میں نے اپنے آپ پر بھی حرام کیا ہے، اور اے میرے بندو، تمہارے اوپر بھی ہم نے ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ تم میرے بندو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، میرے بندو تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے، سیدھے راستے کا مالک میں ہوں۔ فاستہدونی اہدکم، آؤ مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے صحیح راستہ مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور کہیں ہدایت نہیں ملے گی، سب بھٹکے ہوئے راستے ہیں، جتنا کچھ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں سب بھٹکے ہیں۔ کلکم ضال، اللہ کا اعلان ہے، تم سب کے سب گمراہ ہو، سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، اللہ کہتا ہے جس کو میں ہدایت دوں، میرا اللہ ہدایت دے۔ فاستہدونی، اے میرے بندو آؤ مجھ سے ہدایت مانگو۔ نماز میں تو کہتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھنا۔ اہدکم، میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، سیدھا راستہ میرے پاس ہے اور کہیں نہیں ہے۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، کوئی کھانے کا ایک دانہ تمہیں نہیں دے سکتا، مگر جس کو میں کھلا دوں۔ اس پوری دنیا میں انسان، جانور، کیڑا مکوڑا، چرند پرند، مچھلیوں، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، مگر جس کو میں کھانا کھلا دوں۔ فاستطعمونی، آؤ مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔
یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے، یہ جتنے لوگوں کے بدن پر کپڑے دیکھ رہے ہو یہ سب میرا دیا ہوا ہے، کسی نے ایک تاگا نہیں بنایا ہے۔ کلکم عار، میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو، الا من کسوتہ، ننگا وہ نہیں ہے جس کو میں نے کپڑا پہنا دیا۔ فاستقسونی، آؤ کپڑا مجھ سے مانگو، کہیں ادھر ادھر نہیں مانگنا ہے، کوئی اور نعرہ نہیں لگانا ہے، تمہارا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فاستقسونی اکسکم، کپڑا مجھ سے مانگو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ سوئی سے تلوار تک، رائی سے پہاڑ تک، جو کچھ بھی اس دنیا میں عطا کردہ ہے سب میرا عطا کردہ ہے، کھانا، کپڑا، روح کی غذا سب میں عطا کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور سنو، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، میرے بندو تم انسان ہو نا، دن رات گناہ کرتے ہو، دن رات جرائم کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں ہی ہوں جو تمہیں ڈھیل دیتا رہتا ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، تمہیں درگزر کرتا رہتا ہوں، ہر گناہ پر پکڑتا نہیں ہوں میں۔ فاستغفرونی، مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے توبہ کر لو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو دھل دوں گا۔ تم سے گناہ ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی لن تبلغوا نفعی فتنفعونی، یہ مت سمجھو کہ تم کچھ کر کے اللہ کو فائدہ پہنچا دو گے، تم میرے فائدے کو پہنچ نہیں سکتے کہ تم مجھے اپنی ذات سے کوئی فائدہ پہنچا دو، میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتے تم۔ وَلَن تَبْلُغُوا ضَرِّي، نہ تم مجھے ذرہ برابر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے جتنے انسان ہو، جتنے جنات ہو، سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، سب مل کر کے انتہائی متقی پرہیزگار بن جاؤ، ما زاد فی ملکی شیئا، تو میری طاقت، میری بادشاہت، میری قدرت میں کوئی بڑھوتری نہیں ہونے والی ہے تمہاری عبادتوں سے، تمہارے تقوی سے۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْءٍ فِي مُلْكِ شَيْءٍ، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے انسان اور جنات سب مل کر کے انتہائی بدکار بن جاؤ، مجرم بن جاؤ، سب مجرم بن جاؤ، سب گنہگار بن جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں، تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ یا عبادی سنو، اب اللہ کی طاقت سنو۔ میں نے کہا نا میں آپ کو اللہ کی طاقت بتانے جا رہا ہوں، دوسروں سے نہیں ڈرو، دوسروں کی طاقت سے، ساری طاقت تمہارے اللہ کے پاس ہے۔ کہتا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور انسان اور جنات سب آ جاؤ، آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے اور ہونے والے ہیں اور جتنے جنات، سب کے سب ایک میدان میں آ جاؤ، فسألونی،
ہر انسان مجھ سے سوال کرے، جو مانگنا ہو، دھن دولت، بیوی بچے، جائیداد، گاڑی گھوڑا، طاقت قدرت کرسی، جتنی جس کی چاہت ہے، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ انسان، بس سب تم مانگو اب میں سب کو عطا کر دوں، جتنا جو کچھ چاہتا ہے سب کو میں دے دوں۔ ما نقص ما عندي، میرے خزانے سے کچھ کم ہونے والا نہیں، الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، مگر اتنا ہے کہ کوئی سوئی اگر سمندر میں ڈال کر کے نکال دو، سوئی کے ناکے میں کتنا ہوگا، اتنا بھی کمی میری بادشاہت میں نہیں ہوگی۔ کدھر بھٹک رہے ہو؟ کون داتا ہے؟ نہ کوئی درگاہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی استھان، سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے پاس ساری طاقت، ساری پاور، سب کچھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تم ذرہ برابر نیکی کر نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، تم کسی گناہ سے بچ نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اسی لیے عزت مانگنی ہو اللہ سے مانگو، دولت مانگنی ہو اللہ سے مانگو، ڈرو اللہ سے ڈرو، طاقت چاہیے اللہ سے مانگو۔ کوئی مائی کا لال کچھ نہیں دے سکتا، کسی کے پاس کچھ نہیں، سب ننگے، سب بھوکے، سب گمراہ ہیں۔ ہدایت والے وہ ہیں جو اللہ والے، جو قرآن والے ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہیں۔ میرا اللہ وہ ہے کہ اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے، آگ کو حکم دیتا ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر، سرد ہو تو سکتی ہے اب بھی آتش نمرود، کوئی ابن ابراہیم پہلے نار تک پہنچے۔ آج بھی ہمیں کوئی آگ میں ڈالے تو وہ آگ پھول بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان ہمارے اندر۔ ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ننگا کر کے، کپڑے اتار کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ابراہیم نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی مددگار ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن سب ننگے ہوں گے، سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ کدھر بھٹکتے ہیں؟ صرف پلٹاؤ اللہ کی طرف، قسم سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ کسی سے ڈرنے، خوف کھانے کی، کسی کو کچھ کہنے کی، کسی سے بکھرنے کی، کسی سے لڑنے کی، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ تم صحیح مسلمان ہو جاؤ۔ تم بگڑے ہو، تم بکھرے ہو، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، مشرک تم ہو، بدعت تم کرتے ہو، گناہ تم کرتے ہو، بدکار تم ہو، قبروں کی پوجا تم کرتے ہو، میلے ٹھیلے تم لگاتے ہو، گانے بازے تم بجاتے ہو، تو یہ سب آج سن رہے ہو۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، جھنڈیاں لگتی ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، تو آج سنو۔ یہ سب تمہاری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ زمانے کے ستم پر اس قدر حیرت زدہ کیوں ہے؟ سزائیں ہیں یہ تعلیم نبی کو بھول جانے کی۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اگر موحد ہوتے، ایک اللہ والے ہوتے، تمہاری دو عیدیں ہوتی، نہ کوئی ناچ، نہ کوئی گانا، نہ کوئی باجا، شرافت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم چلے آتے ہیں، لوگوں کو کھاتے کھلاتے ہیں۔ لیکن آج تم نے یہ بابا کے نام پر، وہ پیر کے نام پر، یہ محرم، وہ ڈھول، یہ 40واں، یہ تیجا تم نے مچا رکھا ہے، شور شرابہ۔ تو آج تم سنو، تمہیں سننا پڑے گا۔ تم نے ایک اللہ کے در کو چھوڑا ہے تو تم کو یہ مار پڑے گی۔ تمہارا اللہ کہتا ہے تمہیں مانگنا ہے، بیٹا چاہیے تو تم درگاہوں پہ جاتے ہو، استھانوں پہ جاتے ہو، بیوی بیمار ہو جائے دعا، تعویذ، گنڈا، شرک، بدعت سب کراتے ہو۔ اس میں ہمارے کچھ اہل حدیث مولوی حضرات بھی شامل ہیں۔ یہ سارے جن اور بھوت صرف عورتوں ہی کو کیوں پکڑتے ہیں؟ عورتوں ہی کی توہین کیوں ہوتی ہے؟ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ تم نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ سورہ فاتحہ
آیت الکرسی، سورہ بقرہ، یہ سب پڑھو اپنے گھروں میں۔ قرآن کو تم نے چھوڑا، تمہیں جادو نے آ لیا، ٹونا نے آ لیا، دشمنوں نے پکڑ لیا، اللہ کو تم نے نہیں پہچانا، اللہ کی پاور تم نہیں جانتے، اللہ کی طاقت تم نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے سب آ جاؤ میرے پاس، سب مانگو، بتاؤ اللہ کے پاس کتنا علم ہے۔ ایک سیکنڈ میں کوئی اردو میں مانگے گا، کوئی ہندی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی بنگلہ میں، کوئی انڈونیشی میں، کوئی عربی میں، کوئی فلپینی میں، کوئی بنگالی میں، کس کس زبان میں لوگ اللہ سے مانگیں گے، میرا اللہ اسی ایک سیکنڈ میں سب سنتا ہے، سب سمجھتا ہے اور سب کی تدبیر کرتا ہے۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا؟ کیا سمجھا تم نے اللہ کو؟ نہیں سمجھا، ہم نے نہیں سمجھا، اسی لیے ہم ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ کے آگے جھکتے نہیں، اسی لیے در در بھٹکتے ہیں، اسی لیے جوتیاں کھاتے ہیں۔ تھوڑی سی بات پر پتا چلا کہ جو ہے پیتل والے صاحب نے وہاں سے پیتل نگری سے پورا بک گئے، کوئی بمبئی سے بک گیا، کوئی کہیں سے بک گیا۔ رے اعوذ باللہ من ذالک، کیا ہو شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، کہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا، کتنی طاقت ہے اس کے پاس۔ ارے کبھی اٹھو، اٹھو سجدے میں رو کر کے تو دیکھو تمہیں کیا ضرورت ہے، کون تمہاری مشکل دور کرتا ہے، کبھی اس کو پکار کر کے دیکھو۔ تم نے ایسا کیا نہیں ہے، اس لیے نہیں جانتے۔ بس مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، داڑھی ٹوپی رکھ لیا اور مسلمان بن گئے اور ناچنے لگے روڈوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو تم جو بھی عمل کرتے ہو سارا کا سارا میں گن رہا ہوں، پائی پائی کا حساب رکھا ہے میرے پاس۔ وہ فیھا لکم یا قیامت کے دن تم مر کے آؤ گے نا، میں پورا کا پورا تم کو دوں گا اور پورا دکھاؤں گا کہ یہ عمل تم کر کے آئے ہو، اچھا کیا کہ برا کیا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہے ہو کہ غیروں کے ساتھ رہے ہو، مشکل وقت آئی ہے صبر کیا یا سب بیچ دیا تم نے دھن دولت، اللہ کے نام پر دیا یا شرک کے نام پر لٹایا، یہ سارا کا سارا اللہ کے تمہارا کیا دھرا چٹھا سامنے آئے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو اپنے اعمال کو بہتر پائے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اگر تم نے برا کیا ہوگا تم برا پاؤ گے، فلا یلومن الا نفسہ، مجھے ملامت نہ کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے۔ ایسے وقت میں دوسروں کو کوسنے کے بجائے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، کس قدر ہم مومن ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اپنی بیوی کو دیکھیں، اپنی بہو بیٹیوں کو دیکھیں، اپنے خاندان کو دیکھیں، گاؤں کے لوگوں کو دیکھیں، اپنی اصلاح کریں پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جہاد سے جب لوٹے، کفار سے لڑائی کر کے واپس آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد پر بھی گئے تھے، اب بڑے جہاد کی طرف ہم پلٹ کر کے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چھوٹا جہاد ہے، ہم کافروں سے لڑ کے آ رہے ہیں، اب کون سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں؟ کہا اب اپنے اصل جہاد کی طرف آئے، اپنے نفس سے لڑنا ہے۔ سب سے بڑا دشمن آپ کا اپنا نفس ہے، سب سے بڑا شیطان آپ کا اپنا نفس ہے، اس سے جو لڑ کر کے کامیاب ہو گیا وہ ہر میں ابھی تو آپ دوسروں کو قتل گیا، اپنے آپ سے لڑو۔ تمہارا نفس، تمہارے اندر تکبر ہے، دوسرے سے بات نہیں کرنا ہے، اس نفس سے لڑ کے دیکھو۔ تمہارا نفس نماز کے لیے کہہ رہا ہے نہیں جانا، اس سے لڑ کے دیکھو کہ نماز پڑھنے جائیں گے۔ تمہارا نفس کہہ رہا ہے فلاں سے بات نہیں کرنا ہے، اس سے لڑ کے دیکھو کہ ہم بات کریں گے۔ سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے نفس کی 3 قسموں کا بیان کیا ہے۔ ایک نفس نفس امارہ، امارہ جو ہر دم برائی کا حکم دیتا ہے، ہر دم برائی پر آمادہ کرتا ہے، اللہ سے دور رکھتا ہے۔ سورہ
13वें पारे में सूरह यूसुफ में है, इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, ये नफ्स इंसान को बुराई का हुक्म देता है, हर दिन बुराई की तरफ ढकेलता है। एक नफ्स वो है। दूसरा नफ्स है नफ्स लव्वामा, लव्वामा मलामत करता है नफ्स, कुछ गलती करते हो नफ्स मलामत करता है कि ऐसा नहीं करना था, कोई गुनाह हो जाता है नफ्स मलामत करता है, ऐसा नहीं, कैसा क्यों किया हमने, मुझे ऐसा नहीं करना था, वो नफ्स लानत मलामत करता है। सूरह क़यामा में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला उक़सिमु बियौमिल क़यामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मैं कसम खाता हूँ नफ्सिल लव्वामा की। ये नफ्स आपको मलामत करता है अंदर से। और तीसरा नफ्स है वो जो है वही सीधा रास्ता आपको दिखाता है, वही जन्नत तक ले जाता है। नफ्स मुतमइन्ना जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फजर में किया है। सूरह फजर की आखिरी आयत आप पढ़िए, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। नफ्स मुतमइन्ना यानी अल्लाह की इबादत कर लिया, मुतमइन हो गई, नमाज पढ़ लिया, मुतमइन है, झूठ नहीं बोला, इत्मीनान है, किसी को धोखा नहीं दिया, इत्मीनान है, सूद नहीं खाए भले नुकसान हुआ, इत्मीनान है, बीमार है सब्र करते, इत्मीनान है, हर हाल में राजी बरेजा हो तो मजा देख, दुनिया ही में बैठे हुए जन्नत की फजा देख। ये है नफ्स मुतमइन्ना। ये नफ्स मुतमइन्ना जब होगी तो मौत के वक्त अल्लाह ताला आवाज देगा कि ऐ नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी, आ तेरा रब तुझे बुला रहा है, राज़ियत मर्जिया, तेरा अल्लाह तुझसे खुश है, तू अल्लाह से खुश है, फदखुली फी इबादी, आ मेरे नेक बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, आ मेरी जन्नत में दाखिल हो, पलट आ अपने आका की तरफ, ऐ नफ्स ईमानी तू उससे खुश, वो तुझसे खुश, ज़हे इनाम रब्बानी मेरे बंदों में शामिल हो, मेरी जन्नत में दाखिल हो, तुझे हर ऐश, हर आराम, हर इनाम हासिल। ये मेरी अपील थी आज के दिन। अल्लाह को याद करो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की हम्द करो, अल्लाह की सना करो, दूसरे चक्करों में, खाली खबरों में, फेसबुक में इधर उधर देख करके टेंशन न लो। टेंशन देने का कहते हैं, टेंशन दो टेंशन लो नहीं। टेंशन अगर है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान होता है। अल्लाह का जिक्र करो, इत्मीनान, क्या चक्कर में, उनको जो करना है वो करें, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।